ایشیا کپ ہونے والا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بھارتی ٹیم پاکستان آ کر کھیلے گی, یا صرف بھارت کی وجہ سے آپ ہمارا جو ایشیا کپ ہے وہ یو اے ای میں جو ہے وہ نہیں جی, یو اے ای میں نہیں جا رہے ہیں سر. آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ ذرا ہمت تو پکڑے نا, اتنے نیگیٹو کیوں ہیں آپ؟ بھارت کی وجہ سے ہر چیز نہیں ہوتی ہے بھائی صاحب, کچھ ہم بھی ہیں, ڈونٹ وری. تو 2023 میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ انڈین ٹیم پاکستان ٹریول کرے گی, کیونکہ 2008 کے بعد انڈینز پاکستان آئے نہیں, کیونکہ 2023 میں ہم نے بھی 50 اوور کا ورلڈ کپ کھیلنے انڈیا جانا ہے. پھر سائیڈ لائنز پہ جو آپ کی میٹنگ ہوئی, اس وقت جو دونوں ملکوں کے تعلقات ہیں, ایک بہت ہی مشکل چیز نظر آ رہی ہے. تو چونکہ دو فارمر کیپٹن بورڈز کے چیف ہیں, تو کوئی آپ کو امید کی کرن نظر آ رہی ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان نیئر فیوچر میں کوئی بائیلیٹرل سیریز کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں؟ بٹ اس بائیلیٹرل تو مشکل ہے, ٹرائی نیشن میں دیکھیں اگر کبھی کوئی بات ہو تو ہو. باقی یہ جو انٹرنیشنل ٹورنامنٹس ہوتے ہیں اس میں پل آؤٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ پھر آپ کی اپنی جو ہے نا ایک طرح سے آپ پہ پریشر پڑ جاتا ہے. اور یہ جو چیزیں جب دی جاتی ہیں ملکوں کو تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کے دی جاتی ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ آپ نے بات کی ورکنگ ریلیشن شپ کی, تو ورکنگ ریلیشن شپ ہے میرا سوربھ گانگولی کے ساتھ. بہت ساری ہم نے باتیں بھی کی ریگارڈنگ کس طرح سے ہم ورلڈ کرکٹ کو آگے لے کے جا سکتے ہیں, کیونکہ فائدہ ہونا چاہیے اگر کرکٹرز اس پوزیشن پہ آئے ہوئے ہیں, کیونکہ کرکٹ کی پھر بات ہوتی ہے جو کہ آسان ہو جاتا ہے, آپ کا بانڈ جو ہے نا وہ ایزی ہو جاتا ہے رادر دین ایک ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے. سو ابھی بہت سارے مرحلے طے کرنے آسان نہیں ہیں, کیونکہ یہ جب تک کہ پولیٹیکل اس میں ہرڈلز ہوں گی, آپ کو پتہ ہی ہے, تب تک آگے معاملہ نہیں چلے گا. ہم نے T20 ورلڈ کپ میں بہت اچھا کھیلا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ایک چیز ہے جس پر کافی بحث ہوئی, وہ ہے اوپنرز کا جو اسٹرائک ریٹ ہے, کیونکہ دونوں میک شفٹ اوپنر ہیں. اور اگر ہم دیکھیں T20 ورلڈ کپ میں بٹلر, وارنر اور دیگر اوپنرز کے مقابلے میں ان کا اسٹرائک ریٹ سب سے کم رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں آسٹریلیا میں بھی جو T20 ورلڈ کپ ہوگا اس میں یہ دونوں ہی اوپننگ کریں گے, یا پھر آپ کے پاس کوئی اور پلان بھی ہے؟ نہیں, جو چیز ٹوٹتی نہیں ہے اس کو کیوں توڑیں, اس کو کیوں چھیڑیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے بیٹنگ کے وسائل اس طرح سے نہیں ہیں, سو اس پہ بہت کام کرنا ہے. سو جیسے جیسے وسائل آپ کے بڑھتے جاتے ہیں ویسے ویسے آپ دیکھیں گے اپروچ میں آپ کے نکھار آئے گا بیٹنگ کے, پھر آپ چانسز بھی زیادہ لے سکتے ہیں, کیونکہ آپ کے یہ جو T20 کی بیٹنگ ہوتی ہے یہ کمبینیشنز کے تھرو ہوتی ہے, سو پیئرنگ ہوتی ہے. سو ایک پیئر جاتا ہے تو دوسرا آتا ہے, دوسرے پیئر کے بعد تیسرا آتا ہے. جو اچھی ٹیمز بیٹنگ لائن اپس ہیں وہ اسی طرح سے کام کرتی ہیں. سو میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے بیٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے. آسٹریلیا کے لیے ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوگی, اور میرے پلانز ہیں آسٹریلیا میں کس طرح انشاءاللہ ہم ورلڈ کپ جیتیں گے, سو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میں بہت جلدی. اس لیے یہ امپورٹنٹ تھا کیونکہ ایک ہمیں بریک تھرو ملا ہے چیمپئنز ٹرافی کی شکل میں, اور اس لیے تھوڑا سا مشکل چیپٹر تھا یہ, بیکاز نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کی پل آؤٹ کے بعد جو تھا ایک نیگیٹیوٹی کو کل کرنا تھا اور کنونس کرنا تھا کہ فرام آرگنائزیشنل اینڈ فرام ادر ایسپیکٹس پاکستان جو ہے وہ ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ ہے. تو اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ ایک تو ہمیں آن آر اون ہم یہ آرگنائزیشن اس کی کریں گے چیمپئنز ٹرافی کی, مل کے کسی کے ساتھ نہیں کر رہے, اور ابھی ہے, یہ نہیں ہے کہ اگلے 10 سالوں میں پلیس ہوا ہے, یہ 2-3 سال کی بات ہے, مگر اس کے لیے کام بے انتہا کرنا ہے. اسٹیڈیمز ہیں, پچز ہیں, آپ کا ٹیلنٹ ہے, آپ کی آرگنائزیشنل ابیلٹی, کیپیسٹی, اس کے اوپر دھیان دینا ہے. سو اس لحاظ سے ایک مائل سٹون ہے, اور میں امید یہ کرتا ہوں کہ آگے چل کے ایسے اور ہمیں مائل سٹونز ملیں گے. اس سے پہلے ایشیا کپ ہوگا پاکستان میں انشاءاللہ, وہ اس سے بھی جلدی ہے. سو انٹرنیشنل ٹیمز آئیں گی, اور گھر پہ ہم انٹرنیشنل میچز زیادہ دیکھیں گے, ڈفرینٹ طرح کے دیکھیں گے. سو اس لحاظ سے ایک بہت بڑی یہ نیوز تھی جو میں چاہ رہا تھا آپ سے شیئر کروں. آپ دیکھیں, میرے آنے جانے کا فرق نہیں پڑنا چاہیے, اس لیے کہ یہ پاکستان کرکٹ کے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ اور بریک تھرو ہے, جیسے میں نے کہا, اور سب کی ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے کرکٹ بورڈ کی کہ آگے چل کے اس چیز کو اور زیادہ بہتر کریں. سو یہ نہیں ہوتا کہ اتنا بڑا ایونٹ ہے وہ کسی کے آنے یا جانے سے رک جائے. ہر بورڈ کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے, اور کئی وجوہات کی وجہ سے آپ کے تھوڑے سے
کارنرز بن جاتے ہیں جیسے کہ آپ کو بھی پتا ہے, مگر اس سے پاکستان کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہم ان چند ممالک میں ہیں جو کہ ایک ٹورنامنٹ خود سے کروائیں گے. سو اگر آپ دوسری طرف یہ پہلو دیکھتے ہیں کہ جوائنٹ بڈز ہماری اگر ایکسیپٹ نہیں ہوئی یا جوائنٹ بڈز میں 2 بورڈز ایک بورڈ کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں, سو ہمارے پاس جو فخر کرنے کی بات یہ ہے کہ آن آر اون ہمیں یہ ٹورنامنٹ ملا ہے اور ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں بغیر کسی دخل کے, اپنے حساب سے ہم چیزوں کو پلیس کر سکتے ہیں. اور آگے چل کے دیکھیں, ہر ایک سے ہمیں کرکٹ کھیلنی ہے. ہاں, ہم جو ٹرانسپیرنٹلی بتائیں گے کہ کہاں کہاں پہ مسئلے مسائل ہیں, جو کہ میں نے یہاں آئی سی سی میں بھی جو خط لکھے اور بات بھی کی ہے کہ ہمیں ایموشنلی انویسٹ کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ کرکٹ کی. اور یہ ٹورنامنٹس کی یہ کہانی نہیں ہونی چاہیے, بلکہ اگر کسی کو کہیں پہ بھی پرابلم ہے تو یہ آئی سی سی ایک ایسی باڈی ہے جس کے نیچے رہ کے ہم کھل کے بات کر سکیں اور ایک دوسرے کو سمجھ سکیں. سو یہ بریک تھرو اس لیے بھی ہے, آپ کو پتا ہے کہ پہلے اس طرح سے ہوا نہیں تھا کبھی, اور مختلف ممالک بڈ کمیٹی میں تھے, جس میں بھارت تھا, جس میں نیوزی لینڈ, بہت سارے لوگ تھے, ویسٹ انڈیز تھا. سو یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہوا ہے سب کی طرف سے کہ نہیں, پاکستان کے ساتھ جو ہے اب ہم نے اس طرح کا رویہ نہیں رکھنا جیسے کہ پہلے رکھتے رہے. سو ایک طرح سے آپ کی جو ہے نوٹ کیا گیا ہے آپ کی کرکٹ کی کیپیبلٹیز کو. اور وہی بات ہے, میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ آپ اور میں, ہمارا بزنس ہے کرکٹ میں, اور اگر کرکٹ ٹیم اچھا نہیں کرے گی تو پھر یہ ہمارا بزنس جو ہے نا یہ 19-20 رہتا ہے. سو ٹیم کو بہت اچھا کرنا ہے ہمیں. انٹرنیشنل اگر اسی طرح سے بہت بڑے بڑے ٹورنامنٹس کرانے تو پہلے تو ٹیم کے تھرو ہم نے اپنے آپ کو پروجیکٹ اور پروموٹ کرنا اور ایڈورٹائز کرنا, اور باقی چیزیں پھر بعد میں آئیں گی. اور انشاءاللہ ابھی بڑا اچھا کھیلے ہیں یہ ورلڈ کپ میں, سو امید میں یہی کرتا ہوں کہ اسی طرح سے آگے جائیں گے. آپ کی بات ٹھیک ہے, بہت کرکٹ ہو رہی ہے. آئی تھنک فٹیگ ایلیمنٹ بھی ہے, مینٹل ایلیمنٹ بھی ہے, بیکاز ببل لائف جو آسان نہیں ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, آئی تھنک ٹیسٹ کرکٹ کے لیے بہت ابھی بھی اسپیس ہے. میں سمجھتا ہوں ٹیسٹ کرکٹ ایک فارمیٹ ہے جس کے اوپر اور دنیا کو کانسنٹریٹ کرنا ہے, کیونکہ ٹیسٹ کرکٹ اچھی ہوگی تو باقی فارمیٹس بھی اچھے ہوں گے. سو اس میں جو ہے وہ ٹیسٹ چیمپئن شپ ہے. اس کے علاوہ آئی تھنک یہ جو پاکستان کے ریفرنس سے یہ ہمارا بہت بڑا سیزن ہے انشاءاللہ, اس لیے کہ آسٹریلیا آ رہی ہے, پھر اس کے بعد انگلینڈ ہے, پھر نیوزی لینڈ ہے. سو یہ پہلی دفعہ ہوگا سالوں میں کہ یہ کنٹریز یہاں پہ آئیں گی. سو پاکستان کو اتنا زیادہ پرابلم نہیں ہے ریگارڈنگ فٹیگ, بٹ پلیئرز کے اوپر ہے, وہ جاتے ہیں, ان کا کیریئر ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جب پاکستان کے لیے آئیں تو یہ فٹ ہوں, ریڈنگ ٹو گو ہوں, فریش ہوں. ان کو پیس کرنا ہے کہ کس طرح سے جانا ہے, کس طرح سے نہیں جانا ہے. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریالٹی ہے یہ جو لیگز ہیں, اور اس سے آپ کچھ کر نہیں سکتے ہیں. ہاں, آپ پک اینڈ چوز ضرور کر سکتے ہیں ایز اے پلیئر. آپ بورڈ جو ہے وہ ضرور ان کو بتا سکتے ہیں کہ کیا ان کے لیے ٹھیک ہے, نہیں ہے. بٹ ادروائز آئی تھنک ٹیسٹ کرکٹ کے لیے ابھی بھی there is lot of room, اور ہمیں اور زیادہ محنت کرنی ہے ایز اے کرکٹ بورڈ, ایز اے ممبر آف دی آئی سی سی, کہ زیادہ سے زیادہ ٹیسٹ میچز ہوں. حالانکہ اس کے ٹیکرز کم ہوتے جا رہے ہیں. جو ینگ بچہ ہے اس کو کس طرح سے انگیج کرنا ہے, اور یہ بھی ایک بہت بڑا وہاں پہ سبجیکٹ تھا فار ڈسکشن آئی سی سی کے اندر, کہ کس طرح سے 8-10 سال کا بچہ جو کہ T20 تو دیکھتا ہے, ٹیسٹ کرکٹ نہیں دیکھتا ہے. سو اس کو کس طرح سے ہم گراؤنڈ میں لے کے آئیں. اور اس دفعہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ جب آسٹریلیا آئے گی تو ہم کوشش کریں گے کہ گراؤنڈز جو ہیں وہ اسکول کے بچوں سے بھریں. اور بائی دا وے اسکول کرکٹ کے اوپر بھی میں چاہتا ہوں آپ حضرات جو ہیں وہ تھوڑی سی توجہ اپنی بڑھا دیں, کیونکہ بڑی محنت کے ساتھ ہم نے ایک نیا اسکول سسٹم جو ہے پورے پاکستان میں لانچ کیا ہے, جس میں 2 دن کے میچ اسکول کو ملیں گے. اس کے علاوہ جو پچز ہیں اس کے اوپر ایک آرٹیفیشل سرفیس ہے جو کہ ایک نیچرل انگریڈینٹ کے ساتھ مل کے آلموسٹ وہ نارمل نیچرل سرفیس ہو جاتی ہے. انگلینڈ جو ہے وہ اپنی 100 کی لیگ اس میں کھیل رہا ہے, ان کے کاؤنٹی کے میچز اس میں ہو رہے ہیں, اور وہ رف اینڈ ٹف سرفیس ہے. آپ جس طرح مرضی چاہیں اس کو موڑ سکتے ہیں, چلا سکتے ہیں. سو میں ابھی بات کروں گا ECB سے بھی, شاید جانا بھی پڑے, اور جا کے ہم وہ سرفیسز یہاں لے کے آئیں گے, اسکول کے میچز میں بچھائیں گے, اپنے کلب کے میچز میں بچھائیں گے. کیونکہ جب تک پچز یہاں پہ ٹھیک نہیں ہوں گی وہی تب تک معاملہ ہمارا ٹیڑھا رہے گا. یہ سمجھنے کی بات ہے as someone is written about the game, who's followed it for so many years, کہ اس کے اوپر ہمارا خاص دھیان ہونا چاہیے. اچھی پچ ہوگی
تو ہماری کوالٹی آف کرکٹ بڑھے گی. پچز اگر جہاں پہ آپ اسپائکس پہن کے بولنگ نہیں کر سکتے کلب کے میچوں میں, اسکول کے میچوں میں, اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا کہ میں نے ایک چیک سیریمنی بھی لانچ کی تھی ان بچوں کے لیے جنہوں نے 200 سکور کیا تھا اسکول کی کرکٹ میں. سو ہمیں ان کو انکریج کرنا ہے. یہ جو پاتھ وے کرکٹ ہے نا, یہ اس میں بہت ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے 1-2 سالوں میں کہ اس کے اوپر خاص محنت میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ.